اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مغرب نے اسلام کی نظام وراثت پر جہاں بہت سارے اعتراضات کیے ہیں تو اس میں ایک اعتراض یتیم پوتے کی میراث پر بھی ہے۔ یتیم پوتے کی میراث کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اس کے 5 بیٹے ہیں، 1 2 3 4 5۔ اس میں سے ایک بیٹے کا انتقال باپ کی زندگی میں ہوا اور اس کا بیوہ بھی ہے اور اس کے بیٹے اور بیٹیاں بھی ہیں۔ پھر کچھ عرصے کے بعد ان کے باپ کا انتقال ہوا تو اب اس کے 4 بیٹے زندہ ہیں اور ایک بیٹا اس کی زندگی میں انتقال کر چکا ہے۔ تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس کی میراث کی 4 حصے بنیں گے اور فی بیٹے کو ایک ایک حصہ ملے گا، جبکہ جو مرحوم بیٹا ہے اس کا حصہ نہیں ہے، لہٰذا ان کی اولاد کو بھی کچھ نہیں ملے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شریعت میں وارث ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ وارث ہونے والا اپنے مورث کی موت کے وقت زندہ ہو۔ اگر وہ پہلے انتقال کر چکا ہے، خود مردہ بن چکا ہے، تو ایک مردہ دوسرے مردے کے وارث نہیں بن سکتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ شریعت میں میراث کا دار و مدار اقربیت پر ہے کہ جو شخص مردے کے جتنے زیادہ قریب ہے وہ وارث ہوگا اور جو بعید ہے وہ نہیں ہوگا۔ لہذا یا مردے کے بیٹے قریب ہے یہ وارث ہوں گے اور جو پوتے ہیں یہ وارث نہیں ہوں گے، پوتا دور ہے، یہ بیٹے کا بیٹا ہے۔ اس کی دلیل قرآن کریم میں للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا۔ اقربون کا لفظ ہے، مردوں کے لیے حصہ ہے، عورت کا بھی حصہ ہے، مرد کا بھی حصہ ہے۔ جو قریب ترین ہے وہ وارث ہوں گے، ان کے ورثہ میں سے وہ جو قریب ترین ہے۔ اور حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا الحق الفرائض بأہلها فما بقی فهو لأولی رجل ذکر۔ ذی الفروض کو ان کے حصے دے دو، جو مال باقی بچا وہ سب سے قریب ترین مرد کے لیے ہے۔ فلأولی مانا فلأقرب رجل ذکر۔ یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، صحیح حدیث ہے۔ لہذا اقرب بیٹا ہے پوتے کے بنسبت، لہذا میراث کا مال اس کو ملے۔ مغرب کے کفار اگر یہ اعتراض کرے تو ان سے گیلا نہیں ہے، کیونکہ وہ تو کافر ہے اور اسلام کے اندر عیب وہ تلاش کرتے ہیں، وہ دشمن ہے۔ لیکن بعض مستغربین قسم کے لوگ جو مسلمان کہلاتے ہیں لیکن دینی علوم سے ناواقف ہے، انہوں نے بھی اس کو اسلام کے خوبصورت چہرے پر ایک داغ سمجھ کر یہ کہنا شروع کر دیا کہ یتیم پوتے کی میراث شریعت میں ہے اور اس کے محروم ہونے سے انہوں نے انکار کیا۔ اور اس پر لوگوں نے اتنا شور مچایا کہ گویا یتیم پوتے کو اگر حصہ نہیں ملا تو وہ بھوک کو مر جائے گا اور یہ اس کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے اور اس کی زندگی گزارنی مشکل ہو جائے گی۔ یہ بات کئی وجوہات سے غلط ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے ہم نے ابھی عرض کیا کہ میراث کا دار و مدار اقربیت پر ہے، یتیم ہونے پر، غریب ہونے پر نہیں ہے۔ اگر یتیم غریب ہونے پر ہوتا تو پھر مالدار وارث کو حصہ نہیں ملنا چاہیے تھا اور جو غریب تھا اس کو زیادہ حصہ ملنا چاہیے تھا، جبکہ ایسا نہیں۔ آباؤکم وابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابن، یہ بیٹے ہونے میں ابن حقیقت ہے اور ابن الابن یہ مجاز ہے۔ تو شریعت میں یہ قاعدہ ہے کہ جب تک حقیقت پر عمل ہو سکتا ہے مجاز کی طرف رجوع نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی حقیقت اور مجاز کو جمع کیا جائے گا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یتیم بچے کو میراث، یتیم پوتے کو میراث سے محروم کیا گیا
تو گویا وہ بھوک سے مر جائے گا. یہ بات کئی وجوہات سے غلط ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے دادا کے لیے شریعت نے یہ راستہ کھول دیا ہے کہ وہ وصیت کر لے، تو تہائی مال میں اس کی وصیت نافذ ہوگی اور ہو سکتا ہے کہ ان کی حصوں سے وہ زیادہ نکلے. مثال کے طور پر ایک مرنے والا شخص ہے، اس کی 90,000 روپے ان کا طریقہ ہے اور اس کی یتیم پوتی بھی ہے، ان کے لیے وہ وصیت کرتا ہے تو 30,000 روپے ایک تہائی مال کا ان کو مل سکتا ہے، جو ان کی حصوں سے زیادہ ہو سکتا ہے. اس طرح شریعت نے یہ حکم بھی دیا ہے وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. تقسیم میراث کے وقت وہ رشتہ دار حاضر ہو جائے جن کا حصہ مقرر نہیں ہے تو ان کو بھی کچھ دے دو، اس طرح بھی وہ دے سکتے ہیں. اس طرح یتیم کی کفالت کا نظام بھی شریعت میں ہے کہ اس کی کفالت وارث ہونے والے کریں گے ایک خاص ترتیب سے. اسی طرح حصے بانٹنے کے بعد ان کے حصے تقسیم ہو جائے، اس کے بعد ہر ایک اپنے حصے سے جتنے احسان کر سکتے ہیں وہ کر لے. لہٰذا اس پر اعتراض کرنا یہ اسلام پر اعتراض کرنا ہے اور شریعت کے حکمتوں سے ناواقف ہونے کی دلیل ہے کہ میراث کا دار و مدار اقربیت پر ہے، وہ یتیم ہونے پر بنا رہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.